باب حج المرأتی عن الرجل، خاتون کا مرد کے طرف سے حج بدل کرنا. اور حج بدل جس طریقے سے قرض ادا کرنا فرض ہے، آپ نے اسی کو مثال کے طور پر بیان فرما کر آپ نے اس بات کا احساس دلوایا جس طرح تم بندوں کا حق اگر کسی پر ہو تو ادا کرو گی کہ نہیں کرو گی؟ کہا جی بالکل کروں گی. فرمایا اسی طریقے سے اللہ کا حق ہے، جب اللہ کا حق ہو تو اسے ادا کرنا بھی فرض ہے. تو اسے پتہ چلا کہ حقوق اللہ جس طریقے سے حقوق العباد کی جس طریقے سے قضا ہے، حقوق اللہ کی بھی قضا ہے. حقوق اللہ کی جس طرح قضا ہے ویسے حقوق العباد کی بھی قضا ہے. جی باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت عن الراحلة. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار. جی عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. باب الحج والنذر عن المیت والرجل یحج عن المرأة. وہاں اور یہاں دو باب امام بخاری نے قائم کیا، مرد کے طرف سے عورت، عورت کے طرف سے مرد. یہ ایک اصل میں شبہ کا جواب ہے. شبہ کیا ہے؟ یہ بعض لوگوں نے یہ شبہ قائم کیا مرد کے طرف سے جو حج کریں گے وہ مرد ہی کریں گے، عورتوں کے طرف سے جو حج کریں گے وہ عورتیں ہی کریں گی. اس شبہ کا جواب حضرت نے دیا کہ ایسی کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرد کے طرف سے عورت، عورت کے طرف سے مرد یہ دونوں قربانی دے سکتے ہیں. اور یہاں حضرت ایک مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر جب کوئی شخص انتقال کر جائے اور وہ مال بھی چھوڑ کر مرا، مال چھوڑ کر مرا یعنی حج کرنے کا ارادہ تھا اور حج نہیں کر سکا، منت مانی تھی اس نے کہ میں تو حج کروں گا، لیکن وہ منت پورا کرنے سے پہلے انتقال کر گیا. یا اس بندے نے وصیت کی، ارے بھئی یہ جو مال میں چھوڑ کر مر رہا ہوں اس مال میں حج بھی کیا جائے، فلاں فلاں کو دیا جائے اور فلاں ضرورت پوری کیا جائے. اس طریقے سے اس نے وصیت فرمائی، عبادت کی، حقوق العباد کی وصیت فرمائی. تو کیا کرنا چاہیے؟ بالاتفاق اس کی وصیت پوری کی جائے گی. اگر وصیت تو کی لیکن مال نہیں چھوڑا تو وصیت نہیں پوری کی جائے گی. تو احناف اور مالکیہ کے نزدیک وصیت پورا کرنا واجب نہیں ہے اس شخص کی وصیت جو مال نہیں چھوڑا. خالی وصیت کی، بھئی اتنا دے ڈالو، اتنا دے ڈالو، اتنا دے ڈالو، لیکن بھئی اتنا دے دو کہنے سے پہلے اتنا رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی وصیت پوری کرنا واجب نہیں ہے.
اگر کوئی اس کی وصیت پورا کرنے کے لیے اپنا مال دیتا ہے وہ تبرع ہے، وہ تبرع ہے، یہ کہا۔ آگے اور ایک بات کہ یہ جنس، جیسے کہ میں نے کہا جنس کے اعتبار سے جمہور کے نزدیک مردوں کے طرف سے عورتیں، عورتوں کے طرف سے مرد حج کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حسن ابن صالح یہ منع کرتے ہیں، عورت کے طرف سے مرد، مرد کے طرف سے عورت یہ حج نہیں کر سکتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ دونوں کے احرام میں فرق ہے، دونوں کے نیتوں میں فرق ہے۔ عربی دونوں کی نیتیں اگر بالفرض ناپاک ہو گئیں تو پھر اس کے بعد نیت مؤخر ہو جائے گی طواف کی، تو اس طرح اعمال میں، افعال میں فرق ہونے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اس باب قائم فرما کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کو جواب دینا چاہتے ہیں، اور انہوں نے جواب یہی دیا کہ اس طرح کے صنف بدل کر حج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دونوں روایتیں اسی بات کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں بھی قصعم کی عورت حجۃ الوداع میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فریضے کے سلسلے میں یہ بات پوچھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ارے بھئی اگر استطاعت ہے ان کے قرض کی ادائیگی کی تو کرو گی کہ نہیں کرو گی؟ فرمایا جی، تو آپ نے کہا کرو، دونوں جگہ پر آپ نے یہی فرمایا۔ جی باب حج الصبيان وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول بعثني او قدمني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من جمع بليل وبه قال حدثنا اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن امه قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت وقد ناهزت الهلم اسير على اتان لي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى حتى سرت بين يدي بعض الصف الاول ثم نزلت عنها فركعت فصففت مع الناس وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يونس عن ابن شهاب بمنى في حجة الوداع وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد رضي الله عنها قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين وبه قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا القاسم بن مالك عن الجعيد بن عبد الرحمن قال سمعت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول للسائب بن يزيد وكان السائب قد حج به في ثقل النبي صلى الله عليه وسلم۔ اوپر ایک مسئلہ حضرت ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایک چھوٹا سا مسئلہ وہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ حج کرنے کی نیت کرے لیکن اس کے پاس مالی طاقت ہو، بدنی طاقت نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس پر حج فرض نہیں ہے، صاحبین یہ فرماتے ہیں اس پر حج فرض ہے، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے ہمارے نزدیک۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی کو ترجیح دینا چاہتے ہیں، استطاعت اگر کسی کے اندر ہو اور وہ بدنی اعتبار سے طاقت نہیں رکھتا تب بھی اس پر حج فرض ہے تو وہ حج کرے گا، اگر خود نہیں کر سکا تو حج بدل کرائے گا۔ یہ باب بچوں کے حج کے سلسلے میں ہے۔ اس کے سلسلے میں باب حج صبیان میں داؤد ظاہری ان کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ بچپن کی حالت میں حج کر لے تو اس کا حج ہو گیا، پھر اس کو بلوغ کے بعد حج کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک شخص پر ایک ہی حج، تو وہ حج کر لیا تو اس کا حج ہو گیا۔ ائمہ اربعہ کے نزدیک بچپن کی حالت میں جو حج کیا وہ غیر مکلف حالت میں کیا، اس کا حج قبول نہیں ہے، قبول نہیں یعنی اس کا ثواب آ کر والدین کو ملے گا، اس کا حج کا جو حکم اس پر استطاعت کے بعد جو فرض ہے
وہ حج پورا نہیں ہوا۔ گویا بالغ ہونے کے بعد جب اپنے مال کا مالک بنے گا اس پر حج دوبارہ، یعنی اس پر حج فرض ہوگا، اس پر حج کرنا ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ۔ اب اس کے بعد ایک اہم بات ہے، بعض علماء احناف کے طرف سے یہ قول نقل کرتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ حج صحیح نہیں ہوگا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ دوبارہ جو حج کیا تو وہ حج صحیح نہیں ہوگا کہتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بچے کا حج معتبر ہے، حج صحیح نہیں ہوگا نہیں، بچے کا حج معتبر ہے، لیکن اس کے حق پر جو حج کی فرضیت ہے وہ ساقط نہیں ہوگا۔ جب وہ بالغ ہو گیا تو پھر دوبارہ اس کو حج کرنا پڑے گا۔ ارے بھئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ بعض علماء اس مسئلے کے تحت یہ بات نقل کرتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ صرف عدم وجوب کے قائل ہیں، بچے پر حج واجب نہیں ہے اس کے قائل ہیں۔ اگر کوئی بچہ غلطی کر دیا تو اس پر دم ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر دم نہیں ہے۔ حج میں کوئی غلطی بچے سے ہو گئی تو اس پر دم نہیں۔ جی چنانچہ یہاں دیکھیے روایات دیکھیے، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حج کیے، اس وقت ہماری جو عمر تھی وہ 7 سال کی تھی۔ اگلی روایت میں بھی ہے کہ قد حج به فی ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حج کرایا گیا اس وقت جس وقت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بوجھ تھا، یعنی فی ثقل یعنی آپ کے ساز و سامان کے ساتھ ہمیں بھی رکھ دیا گیا۔ اے سامان کے ساتھ یہ بچوں کی بھی رکھ لو بھائی۔ بعض مرتبہ جب جاتے تھے بچے سفر وغیرہ میں، سامان کے ساتھ ان کو بھی سامان گن لیا کرتے تھے۔ ارے بھائی اس لیے کہ سامان کو بھی ڈھونا ہے اور ان کو بھی ڈھونا ہے، تو کون ان کو ڈھوئے گا؟ تو سامان کی کیا ہو جاتی تھی؟ گنتی ہو جایا کرتی تھی کہ بھائی ان کی بھی گنتی کر لو، ان کی بھی گنتی کر لو، ان کی بھی گنتی کر لو۔ جب سامان اٹھائیں گے تو بھائی یہ سامان بھی کیا کرو، اٹھا لو۔ تو یہاں فی ثقل نبی حج بھی فی ثقل نبی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساز و سامان کے ساتھ ہم نے حج کیا۔ جی باب حج النساء. وقال لي احمد بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن جده قال اذن عمر رضي الله عنه لازواج النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حجه حجها فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حبيب بن ابي عمرة قال حدثتنا عائشة بنت طلحة عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله الا نغزو او نجاهد معكم فقال لكن احسن الجهاد واجمله الحج حج مبرور. فقالت عائشة فلا ادع الحج بعد ان سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن ابي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم. فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا يزيد بن زريع قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية ما منعك من الحج؟ قالت أبو فلان يعني زوجها وكان لنا ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. رواه ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبيد الله عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى زياد قال سمعت أبا سعيد وقد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال 4 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال يحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبنني وآنقني أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم ولا صوم يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. یہاں مختلف روایات ہیں، مضامین مختلف ہیں، تو اسی اعتبار سے اختلافی مسائل بھی مختلف ہیں. سب سے پہلی بات حج النساء میں، باب حج النساء میں ایک شرعی مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ عورت پر اگر حج فرض ہو تو فرض ہونے کے شرائط کیا ہیں. ایک مال، جس کو استطاعت مال، استطاعت بدن، اس کے ساتھ اور فرض کیا ہیں. تیسری جو اہم فرض ہے وہ ہے محرم کا ہونا، یہ تیسرا فرض ہے. اب سوال پیدا ہوا، حج کے واجب ہونے کے لیے محرم کے ہونا ضروری ہے یا حج کے ادائیگی کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہے؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا. اس سے پہلے محرم کے ساتھ محرم کے بغیر میں ایک چھوٹا اختلاف. دو ہا یعنی احناف اور حنفیہ اور حنابلہ دو ہا کہتے ہیں کہ بلا محرم واجب نہیں. شین اور میم کہتے ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ دو ہا ہی کی رائے امام بخاری کی بھی ہے. بلا محرم حج واجب نہیں، یہی کون کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی. اور شافعیہ اور مالکیہ شین میم کا قصہ وہ ان کے نزدیک واجب ہو جائے گا، ان کے نزدیک واجب ہو جائے گا. پھر آگے سنیے، دو ہا کے یہاں دو قول ہیں. دو ہا کے یہاں دو قول ہیں. ایک یہ ہے محرم کے ہونا شرط وجوب ہے یا شرط ادا ہے. محرم کا ہونا شرط وجوب ہے یا شرط ادا ہے، کہ دونوں میں فرق کیا ہوگا. دیکھو، ایک ہے واجب ہونے کے لیے شرط، ایک ہے ادا کرنے کے لیے شرط. واجب یہاں ہو گیا، ادا وہاں جا کر ہوگا. تو اب دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ جو لوگ محرم کا ہونا شرط وجوب کہتے ہیں، محرم کا ہونا شرط وجوب کہتے ہیں، ان کے نزدیک اگر عورت کے پاس مال ہو، سواری ہو، اگر اس پر قدرت رکھتی ہو اور بدنی اعتبار سے بھی قوت ہو اور مرنے لگے، تو اس پر وصیت کرنا ضروری نہیں. اس لیے کہ شرط وجوب کے لیے جو چیزیں شرط تھی وہ چیزیں تو پائی گئی، لیکن بدن کے اندر قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، سکرات میں ہے، تو اس کے لیے وصیت ضروری نہیں ہے. وہ وصیت کرنا اس پر ضروری. لیکن جو کہتے شرط ادا ہے، یعنی ادا کرنا ضروری ہے، کون؟ عربی مال اور راحلہ پر قادر ہونا اور محرم کا ہونا، یہ آ کر شرط الادا ہے. اگر وہ سکرات کی حالت میں چلے جائیں تو ایسے موقع پر اس خاتون پر وصیت کرنا لازم ہے. کیا کرنا لازم ہے؟ وصیت کرنا
لازم ہے۔ مثال کے طور پر بھائی واجب تو ہو گیا کسی پر شرط وجوب، لیکن طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے، واجب تو ہو گیا، تو وصیت کرنا کیا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر واجب ہوا، واجب تو ہو گیا، لیکن واجب ہونے کے بعد اس اللہ کی بندی پر یہ کہہ دیا گیا یہ شرط ادا ہے، یعنی ادا کرنا واجب ہے، اس پر ادا کرنا واجب ہے، تو ایسے موقع پر یہ وصیت کرے میرے مرنے کے بعد کوئی اس کو ادا کرے، میرا مال حاضر ہے، میری طرف سے سواری حاضر ہے۔ اسی لیے حج بدل کے سلسلے میں کہتے ہیں من البیت الی البیت، خرچہ دینا ضروری ہے۔ کہاں سے؟ من البیت الی البیت، کیا دینا ضروری ہے؟ ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ خالی یہاں سے چلے جاؤ بھائی، تم نہ ٹکٹ بنا کے دے ڈالتا ہوں، ویزا کا پیسہ آپ لے لیجئے، ٹکٹ آپ، ویزا آپ، قیام آپ، طعام آپ، یہاں سے جائیں گے آپ کے خرچے سے، وہاں سے آ کر پہنچیں گے آپ کے خرچے سے۔ من البیت الی البیت، یہ ضروری ہے، یہ تب جا کر وہ حج بدل ہوگا، وہ ورنہ حج جدل ہو جائے گا، کیا نہیں ہوگا؟ بدل نہیں بلکہ کیا ہو جائے گا؟ جدل، اتنا خرچہ ہوا، جھگڑا ہو کہ نہیں ہوگا؟ تو حج بدل چاہیے تو کیا کرو؟ من البیت الی البیت، پورا خرچہ دو۔ یہ ایک بات، ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ اختلافات جو ہیں بہت باریک باریک اختلافات ہیں۔ حضرت مولانا ہمارے استاد محترم ریاست علی صاحب شارح بخاری، ایضاح البخاری حضرت ہی کی شرح ہے۔ حضرت علامہ فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی پورے من و عن ہر بات کو انہوں نے نقل فرمایا۔ اس کے بعد ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی فہیم الدین، انہوں نے اس کو مرتب کیا، تکمیل کیا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے ارے بھائی بعض لوگ اپنے حافظے کے طور پر اختلافات بیان کرتے ہیں اور اختلافات میں گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور تمام طلبہ عزیز غلط نقل کر لیے، اس لیے کہ وہ اختلافات حافظے میں تو ہونے کی چیز نہیں۔ حضرت نے فرمایا جب اختلافات آپ کو یاد نہ ہو تو آپ اس کو دیکھ کر بتا دیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے حافظے کے اعتبار سے غلط بیانی ہو گئی، فقہا نے کہا کچھ اور آپ نے کہہ دیا کچھ۔ تو اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے بتا دیا کریں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر باقاعدہ اس کا معائنہ فرما کر درس دے دیا کیا کرتے تھے۔ تو یہ ورنہ ان اختلافات کو عموماً بیان نہیں کیا جاتا۔ جو اختلافات اس وقت بیان کیے جا رہے ہیں ان اختلافات کو درس بخاری میں کہیں بھی آپ جو حافظے سے پڑھا رہے ہیں ان سے پوچھئے، ارے بھئی یہ اختلافات بیان ہو رہے، کہیں بیان نہیں ہوتے، اور وہ اختلافات بیان کیے جانے کے ضروری بھی نہیں سمجھتے، اور یہ اختلافات دیگر کتابوں میں آپ کو آئیں گی بھی نہیں۔ بھئی امام بخاری جس مسلک کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، آپ اختلاف نہیں سمجھو گے تو کس مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ تو ضروری ہے، یہاں تو ہر حدیث میں 3 4 5 باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو اس لیے یہ اختلافات اس کو ذہن نشین کرنا یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اب آگے چلیے کیا فرما رہے ہیں؟ دوسری بات یہاں پر جہاد کے سلسلے میں آئی، کیا آئی؟ فرمایا عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ الا نغزو ونجاہد معکم، ہے نہیں حضرت جی ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے آئیں، غزوے میں آئیں؟ فرمایا آپ نے لَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلَهُ الْحَجُّ حَجٌّ مَبْرُورٌ،
آپ نے یہ فرمایا۔ اب یہاں ایک اہم بات بیان فرما رہے ہیں، دو ازواج مطہرات کی جماعت ہو گئی۔ کتنی جماعت ہو گئی؟ ازواج مطہرات کی دو جماعت ہو گئی۔ یہ کہنے لگے کہ ہر سال حج کرنا یہ جہاد کا بدل ہے، ہر سال حج کرو، ہر سال کیا کرو؟ حج کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں موجود ہیں، وہ ہر سال حج کیا کرتی تھی، اس لیے کہ یہ ایک جہاد ہے، یہ غزوہ ہے۔ جس طرح صحابہ اکرام غزوہ کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم بھی ہر سال غزوہ کرنے کی نیت سے کیا کرتے رہیں۔ دوسری ایک جماعت، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کوئی حج نہیں کیا، اس لیے کہ یہ سنت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ایک تو بات، دو جماعتیں یہ ہو گئی۔ اور آگے ایک روایت آپ دیکھیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم۔ یہ روایت مشہور ہے، اس سے پہلے بھی یہ روایت گزر چکی ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اس روایت کو مد نظر رکھ کر وہ دوسری جماعت جو ازواج مطہرات کی ہیں، وہ یہ کہنے لگی ذی محرم ہمارے اس وقت کوئی نہیں، اس لیے ہم لوگ سفر نہیں کریں گے۔ حضرت عائشہ کے دلیل کیا؟ ازواجہ امہاتکم، ارے یہ ہماری اولادیں ہیں تو ہم ان کی مائیں ہیں، ماؤں کے لیے پوری اولاد کون ہے؟ محرم ہے، چلو حج کو، چلو حج کو۔ اور یہ دوسری جماعت جو تھی وہ کہنے لگی نہیں نہیں، وہ حکمی امہات ہیں، وہ حقیقی امہات نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں جاتی۔ دیکھیے آپ اندازہ لگائیے کتنا اس زمانے میں علمی ذوق تھا ہوگا، استدلالی ذوق تھا ہوگا، اور ماشاءاللہ اس وقت میں ایک ماحول بنا، اور ماحول بن کر اور لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اب یہ اختلاف ہر ایک کے سمجھ کے اعتبار سے ہر ایک اپنے اپنے رائے قائم کرتے ہیں۔ آگے ام سنان کی ایک روایت، فرمایا لما رجع النبی من حجہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لأم سنان الانصاریہ ما منعک من الحج۔ ام سنان، یہ روایت بھی گزر چکی ہے۔ او ام سنان جی، تجھے حج سے روکا کس نے؟ تو انہوں نے اپنا سنایا تھا قصہ۔ تو اس سے متعلق ابن جریج، ان کے ایک شاگرد ہیں، عطا کے شاگرد ابن جریج، اور ان کے ایک دوسرے شاگرد ہیں حبیب۔ ان کے دوسرے شاگرد کون ہیں؟ تو یہاں روایت پر ایک حبیب المعلم عن عطاء کہتے کہ نہیں کہتے؟ ارے بھئی یہاں ہے نا سند میں، ایک سند میں کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اور ایک جو شاگرد ہیں وہ بھی عطا سے نقل کرتے ہیں، رواہ ابن جریج عن عطاء، رہنے کا بھئی تو یہ دونوں کے دونوں عطا کے کون ہیں؟ شاگرد ہیں۔ یہاں روایت میں ایک بڑا جھگڑا ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں وہ جو معاملہ، یہاں دو اونٹوں کی بات چل رہی ہے، یہ دو اونٹنیاں تھیں، دو اونٹنیاں، ایک اونٹ یسقل ارضن، اور دوسرے اونٹ کو لے کر انہوں عمرے کو چلے گئے تھے۔ یہ دو اونٹ تھے یا ایک اونٹ تھے؟ ایک اونٹ تھا، تو پھر ایک چلا گیا، میں نہیں آ سکی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دو اونٹ، تو پھر ایک اونٹ چلے جانے کے بعد اور ایک اونٹ تو ہے نا اس میں سوار ہو کر تو آ سکتی تھی۔
یہ شبہ. تو بات یہ ہے کہ وہ اونٹ دو ہی تھے جیسے بعضوں نے فرمایا. بعض فرما رہے نہیں، وہی اونٹ ایک ہی تھا مگر وہ وقف کر دیا تھا. اونٹ کیا تھا؟ وقف. تو وہ اونٹ کو کیا کرنے کی اجازت نہیں تھی. عربی وہ یسقل ارض میں اگر یہ لوگ چھوڑ کر چلے جائیں تو کھیتی کا استحصال ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے اس کو لے کر نہیں گئے، اس کو چھوڑ دیے. جی. باب من نظر المشي إلى الكعبة. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل قال حدثني ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادي بين ابنيه قال ما بال هذا؟ قالوا نذر أن يمشي قال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني فأمره أن يركب. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج قال أخبرهم قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب أن يزيد بن أبي حبيب قال أخبره أن أبا الخير حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولتركب. قال وكان أبو الخير لا يفارق عقبة. قال أبو عبد الله وقال حدثنا عبد قال وحدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة رضي الله عنه فذكر الحديث. یہاں نظر کے سلسلے میں باب قائم کیا، اگر کوئی نظر مانے میں بیت اللہ جاؤں گا پیدل. آج کل تو پیدل جانے کا بڑا شوق شروع ہو گیا لوگوں کو. جیسے جیسے پیدل والوں کا استقبال ہوتا ہے، اشتہار ہوتا ہے، شہرت ہوتی ہے، ترقی ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، تو پیدل چلنے والوں کا ذوق بھی شروع ہو گیا. اگر کوئی جیسے کہ آج بھی نظر مانتے ہیں لوگ، منتیں مانتے ہیں کہ وہاں میں پیدل جاؤں گا، یہاں پیدل جاؤں گا، تو کیا کریں؟ تو نظر پورا کرنا تو ضروری ہے، یہ تو بات طے شدہ ہے. حنابلہ یہ فرماتے ہیں کہ نظر جو پورا کرے گا تو وہ سوار ہو جائے. اگر پیدل چل سکے تو چلے، عاجز ہو گیا تو سوار ہو جائے، اور یمین کا کفارہ ادا کر دے. کفارہ یمین جو ہے وہ ادا کر دے. سرے سے پیدل ہی نہ چلے، یہ مناسب نہیں. شوافی یہ فرماتے ہیں اس پر قربانی کرنا واجب ہے، ہدی چڑھانا واجب ہے. ہدی چڑھا دے اور ہدی چڑھانے کے بعد پھر یہاں سے سوار ہو کر چلے جائیں. یعنی اس نے جو قسم کھایا اس قسم کے بدلے میں ہدی چڑھا دے اور ہدی چڑھا کر وہ پھر چلے جائے، قربانی دینے کے بعد چلے جائیں. یہاں اور ایک اختلاف ہو گیا، ہدی کیا چڑھانا، اونٹ چڑھانا یا بکری چڑھانا؟ ہدی کیا دینا چاہیے، قربانی کیا دینی چاہیے؟ احناف کہتے ہیں کہ اگر سارے یا اکثر راستہ سوار ہو کر چلا، دیکھنا یہ ہے کہ اکثر راستہ سواری پر چلا یا پیدل چلا. سوار ہو کر چلا تو دم دینا واجب ہے. اگر اکثر راستہ یعنی نصف یا نصف سے کم راستے پر سوار ہوا تو جتنا سوار ہوا اس کے حساب سے اس کی قیمت سے بکری لگا کر فدیہ دے گا. وہ اس کی قیمت کی بکری لے کر کیا دے گا؟ فدیہ دے گا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کو پیدل ہی چلنا ہے. پیدل منت مان لیا تو کیا چلنا؟ پیدل جگہ. اگر پورا سفر پیدل کر لیا بہت خوب، اگر نہیں کر سکا تو فرماتے ہیں جہاں جا کر پیدل چلنے سے عاجز ہو جائے وہیں سوار ہو جائے. آئندہ سال جہاں سے
پہلے سال سوار ہوا وہاں سے پھر اتر کر پیدل چلے. یعنی پہلا سال دیکھنا بھائی یہاں سے وہاں تک چلا، پھر وہاں سے سواری میں چلا گیا، پھر حج کر لیا. دوسرے سال جہاں تک پیدل چل کر آیا وہاں تک سواری میں آئے، پھر وہاں سے پھر کیا چلے؟ پیدل چلے. یہ کون فرماتے ہیں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. اب گویا بھائی قسطوار چلے گا تو کتنے حج ہو جائیں گے؟ قسطوار سے کتنے حج ہو جائیں گے؟ فرماتے اگر تیسرے سال بھی کچھ باقی رہ گیا تو پھر آئندہ سال اسی طریقے سے یہاں تک کہ پورا سفر جب تک مکۃ المکرمہ تک پیدل جا کر نہ پہنچے تب تک ہر سال پیدل جتنے سال ہو سکے اتنے سال سواری میں جا کر وہاں سے اتر کر پیدل چلتا رہے. ہو سکتا وہ کبھی 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 10 سال میں اس کی منت پوری ہو. تو اسے کیا پتہ چلا؟ ارے بھائی ہوائی جہاز وغیرہ میں تو نہیں جا سکتے، پیدل جانا بولے تو کہاں کرنا؟ ارے بھائی ہوائی جا کے جا سکتے ہیں، یا تو 2 ویلر لے کر جانا یا 4 ویلر لے کر جانا. وہ سواری ہی سے کیا کرے گا؟ وہ سواری کر سکتا ہے. بھائی ہوائی میں کرے گا تو پھر اترے گا کہاں سے؟ جہاں تک پیدل چل کر چھوڑا تھا وہاں تک اترے گا کہاں سے؟ اترنا بولے تو یا تو 2 ویلر میں جانا ہے تو 4 ویلر میں جانا، تبھی تو اترے گا. حساب کتاب ٹھیک رہے گا، ورنہ کیسا ٹھیک رہے گا بھائی؟ تو ایک عجیب بات حضرت نے فرما دی. یہ ہے اس پیدل کا خلاصہ. دیکھا کہ ایک آدمی پیدل چل رہا ہے اور پیدل چلتے ہوئے بہت مشقت اٹھا رہا ہے. تو آپ نے پوچھا رے بھائی یہ لوگ کون ہیں؟ کیا ہو گیا اس شخص کو؟ جو شخص پیدل کا تو اطلاع دی گئی، حضور اس نے نظر مانی کہ پیدل چلوں گا. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا جملہ دیکھیے، ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی. آپ نے فرمایا اپنی ذات کو سزا دینے سے اللہ تعالیٰ مستغنی ہے. اپنی ذات کو سزا دینے کا اللہ تعالیٰ حکم ہی نہیں دیتا، تو اپنے آپ کو کیا کرو؟ سزا دو. جیسے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کے خدائیں ان سے بلی چاہتی ہیں، تو وہ لوگ یہاں چبا لیتے ہیں، یہاں چبا لیتے ہیں، مختلف اعتبار سے عجیب حرکتیں کرتے کہ نہیں کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو تکلیف دینا نہیں چاہتا. پھر آپ نے فرمایا، حکم دیا ارے سوار ہو کر چلو. تو اس سے امام صاحب فرماتے ہیں سوار ہو کر چلو. آپ نے کہہ دیا چلے گئے وہ الگ چیز، لیکن قسم کا کفارہ دوسری روایت میں ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ نظر کوئی توڑ دے تو اس کا کفارہ کیا کرنا چاہیے؟ دوسری روایت ثابت ہے کہ نہیں؟ تو وہ کفارہ ادا کرو. اسی کی امام صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ بھئی اس کے پر دم واجب ہے، دم دے دیا کرے. کتنا دم دے اس کی وضاحت فرما دی حضرت نے. اگلی روایت دیکھیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے وہ خاتون نے جب کہا تو آپ نے فرمایا تھا اچھا ٹھیک ہے، میری بہن نے نظر مانی کہ وہ چلے گی بیت اللہ پیدل، اور اس نے حکم دیا مجھے ان استفتی علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ حاصل کرو. تو آپ نے فرمایا میں آ کر آپ سے فتویٰ لے رہی ہوں حضور. آپ نے کہا ابھی وہ چلے اور سوار ہو جائے، چلے سوار ہو جائے، چلے سوار ہو جائے. یعنی پورا پیدل نہیں، پیدل چلے سوار ہو جائے، پیدل چلے سوار ہو جائے. یعنی جتنے اس کے بس میں ہو اتنا کیا کرے، پھر سوار ہو جائے. اب سوال یہاں پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو فرمان لگے چلو مت سوار ہو جاؤ، اور یہاں آپ نے اجازت دے دی بھئی تم کیا کرو، چلو. مطلب کیا؟ وہاں بوڑھا انسان تھا وہ مر جائے گا، شیخ رعا شیخن، تو وہ بوڑھا انسان تھا وہ مر جائے گا.
اور یہ جوان خاتون ہے، یہ نہیں مرے گی. اور اس کے اندر اور عام طور پر جتنے لوگ اس طریقے سے نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، وہ ارادہ نہ بھی کریں تب بھی کیا ہوتا ہے، تب بھی باقاعدہ وہ لوگ پیدل چلتے ہیں. چھوٹے سے سواری پر چلیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پیدل. پھر سواری پر چلیں گے، پھر پیدل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات بتائیں جی. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل المدينة باب حرم المدينة وبه قال حدثنا